أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کلام مقدس امیر المومنین کے حوالے سے آج کی گفتگو کا موضوع ہے غموں کا علاج۔ بارہا ان سیشنز میں مختلف عناوین سے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس روشنی کے دور میں اور تیز رفتاری کے دور میں جدھر دیکھیں ہر کوئی غم زدہ نظر آتا ہے۔ یہ ایام جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ میں نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان غموں کا سبب ہم خود تو نہیں بن رہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات کسار نمبر 127 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غم کا سبب آپ لوگوں کی سستی ہے۔ من قصر فی العمل ابتلع بالہم، جس نے اپنے اعمال کی انجام دہی میں کوتاہی اور سستی کی، وہ رنج غم اور اندوہ سے دوچار ہوا۔ واضح طور پر جناب امیر علیہ السلام نے یہاں غم کی وجہ کو بیان فرما دیا ہے کہ آپ وہ کام جو وقت پر کرنا ہے اگر اس کو وقت پر نہیں کریں گے تو یہ آپ کے غم اور پریشانی اور حزن کا سبب بنے گا۔ اب یہاں سے دونوں غم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا کے غموں کا سبب بھی کوتاہی عمل ہے اور آخرت کے غم کا سبب بھی کوتاہی عمل ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے واضح بعض افراد کے قول کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے پروردگار ہمیں لوٹا دے، ہم وہ اعمال جو نہیں انجام دے سکے وہ نیک اعمال انجام دیں۔ اب یہ آخرت کے لیے افراد وہاں التماس کریں گے عند الموت یا برزخ کے وقت یا روز قیامت، لیکن پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو اتنا وقت دیا۔ یہی صورتحال دنیاوی امور میں بھی ہے، اس لیے ہمیں دونوں امور مد نظر رکھنے ہیں۔ غموں کا اکثر سبب ہم خود بنتے ہیں۔ جب جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، جب وقت گزر جاتا ہے جس کو جناب امیر علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا فرصت کا وقت، جب فرصت کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ مشہور ہمارا ایک محاورے کے طور پر جملہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ کوتاہی کا سبب ہم خود تو نہیں بن رہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے اگر فرامین کو دیکھیے تو امام فرماتے ہیں کہ آپ نے پورے سال کا ہم غم جو ہے وہ اپنے آج کے دن پر کیوں سوار کیا ہے؟ اگر آپ کلمات کسار میں کلمہ نمبر 367 267 دیکھیے، یا ابن آدم لا تحمل ہم یومک الذی لم یأتک علی یومک الذی قد اتاک، اپنے کل کے دن کا ہم اور غم اپنے آج کے دن پر مت سوار کرو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اب کل سے دونوں مراد لی جا سکتی ہیں، کل گزشتہ بھی اور کل آئندہ بھی۔ بعض مقامات پر جہاں زہد کی تعریف جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے۔ ہم دوسرے دنوں کا غم آج کے دن پہ سوار کر لیتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آج جو کرنا ہے پھر وہی عمل ہم سے آج کا رہ جاتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو افراد گزشتہ کل کی غلطیوں پر پچھتا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ آج کے اس دن کے ضائع کرنے پر بھی پچھتائیں گے اور غمزدہ ہوں گے۔ لہذا کل کا جو دن گزر گیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ہم کل یہ نہ کر سکے، ایک ہے اب اس کو کل جو نہ کر سکے آج اس کو مت گنیے، آج جو کرنا ہے اس کو کیجیے۔ دوسرا وہ جو کل آئندہ جو آنے والا ہے اس کو انجام دینا ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے اکثر ہم جیسے افراد
हमारे साथ पिछले साल ये हुआ था, और उससे पिछले साल ये हुआ था, और हमारे बाप से ये हुआ था, और हमारे दादा से ये हुआ था, और हमने बहुत सारे अफराद देखे हैं। वो अपने आप को गमज़दा करते हैं हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी कैसे गुजरी है। अब ये गुज़श्ता ज़िंदगी इसमें, और बाज़ अफराद जो हैं आइंदा हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। जनाब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने आज आपको रिज़्क दिया है वो कल भी आपको रिज़्क देगा। औलाद की बात आती है तो जनाब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो आपके रिज़्क का ज़ामिन है वो आपके औलाद के रिज़्क का भी ज़ामिन है। तो कुछ अफराद माजी के धंधों में पड़े रहते हैं, और कुछ जो है वो मुस्तकबिल की फ़िक्र में, और कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो अपनी ये फ़िक्र, अब मेरे पास जो है ये अगर छीन गया तो क्या होगा, या कल अगर मेरी नौकरी चली गई। अजीजन, इन सब का इलाज भी जनाब अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है। मैं एक ही जुमला, खुतबा नंबर 46, एक दुआ है जो खूबसूरत दुआ है। जनाब अलैहिस्सलाम ने सफ़र की सूरत में ये दुआ इरशाद फरमाई है और हमें भी तालीम फरमाई है। वो इमाम ये फरमाते हैं कि जब सफ़र के लिए निकलो तो ये कहो, परवरदिगार तू है जो सफ़र में मेरे साथ है और मेरे ख़ानदान के साथ, उनके हज़र में और उनके वतन में साथ है। अब अगर हमारा ये यकीन हो जाए कि हम जहाँ भी हों, हमारी औलाद जहाँ हो, हमारे अहल व अयाल जहाँ हों, अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको खुलासा यूँ करें कि पहले सबब देखिए कि गम का सबब क्या है, उस गम के सबब को अब दूर कीजिए, और फिर वो चीज़ जिस पे अब गमज़दा हैं उस पे मत अब ये ज़माना हाल ज़ाय कीजिए। और मुहिम चीज़ ये है कि रब पे भरोसा कीजिए जो हर हाल में हमारे साथ है। परवरदिगार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के सदके में आप मुस्बत पहलू देखा कीजिए। जो अक्सर गम ज़दा अफराद होते हैं वो गम ज़दा होते हैं, मनफी पहलुओं को देखते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा मशहूर है कि इमाम को जब कैद तन्हाई मिली तो इमाम ने कहा, परवरदिगार मैं मुद्दत से ये इंतज़ार कर रहा था कि मुझे तेरे साथ तन्हाई में बातें करने का मौका मिले। करीम अल्लाह मुझे ये मौका मिल गया है। तो इसको मद्देनज़र रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।